الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے خداوندی پر عمل کرتے ہوئے تمام بھائی دوست پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا اس طرح آسان ہوگا کہ اللہ پاک کی ایک رحمت کا تھوڑا سا چھینٹا بھی اگر بندے پر پڑ جائے نا اس کا بیڑا پار ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ایسی بات ہے درود شریف ایک ہوتی نماز پڑھ رہے ہیں بقیہ معاملات کر رہے ہیں تو قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا بہترین عمل ہے اور ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ جو پڑھنے پہ صرف اخلاص کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے تو وہ قبول ہی قبول ہے۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامہاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ دوستوں آج پھر ہم ایک مرتبہ ایک بڑی خوبصورت، ایک روحانی، ایک لطف سے بھری ہوئی ایک خوبصورت محفل جس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح، ہماری شخصیت کی پہچان، ہماری محبت کا اظہار، ہماری الفت کی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آج 11ویں شریف کا بابرکت دن ہے اور ہم 11ویں شریف کے بابرکت اس موقع پر حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کی جتنی تعلیمات عطا فرمائی گئی ہیں اس پر ہم نے عمل کرنے کے حوالے سے، اور اولیاء اور صوفیاء کی پہچان کیا ہے کہ اللہ کے سنتے رہتے ہیں یہ بندہ صوفی ہے، یہ نیک بندہ ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے کیسے ہے، سر ڈیفینیشن پتہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ مختصراً ہم سننے کی سعادت انشاءاللہ الکریم حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم درود شریف کے بارے میں مختصراً سنتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے نماز فرض کی، زکوٰۃ فرض کی، روزے فرض کیے، حج فرض کیے، مطلب ہر جو چیز ضروری تھی اس کو فرض فرما دیے، کرنا ہے تم نے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں سوال اس پہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے درود شریف کو پڑھنا کیوں فرض نہیں کیا؟ فرض تو یہ بھی ہو سکتا تھا، کیوں نہیں فرض کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بزرگ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اصل بات کچھ یوں ہے کہ انہیں پتہ ہے کچھ لوگ آخر زمانے میں آئیں گے، اللہ پاک بھی جانتا ہے ایسے لوگ آئیں گے کہ درود شریف پڑھنے سے روکیں گے، پڑھیں گے نہیں، آزمائشیں بنائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نماز تو فرض ان لوگوں نے پڑھنی ہے، روزے تو ان لوگوں نے رکھنے ہیں، بقیہ جو فرائض اور واجبات ہیں ادا کرنے ہیں۔ تاہم میرا یہ دل گوارا نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے گویا کہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ مجبوری سے درود شریف پڑھیں۔ تو اللہ پاک نے ایک بہترین صابل کے حکم، ایک ترغیب اور حکم فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے رسول جو ہیں
وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کا دروشی پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ تعریف کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، یہاں پابندی لگا دی کہ اے ایمان والو، اے میرے پیارے محبوب سے پکی سچی محبت اور پیار اور الفت رکھنے والوں، تم بھی درود و سلام پڑھو۔ تو یہ اس میں حکمت ہے کہ درود شریف یہ پڑھنا اور یہ عشق میں مبتلا ہونا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اور ہر کسی کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ یہ اللہ پاک کی خاص عطا ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف وہی پڑھے گا جو اخلاص اور خلوص سے پڑھے گا، اور صرف دکھاوے کے لیے وہ اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں۔ آج کل ہمارے اگر اپنا بھی اندازہ لگا لیں اپنے معاشرے کا، دوست و احباب کا، تو ہم بھی کہتے ہیں یار بندہ جو ہے نا وہ کام کرے جو اسے دل سے ہو، اوپر سے کام کرنے کا کیا فائدہ، اچھا کام کرے، محبت سے کرے، پھر اخلاص پیار پیدا ہوتا ہے، تو وہ تو رب ذوالجلال ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو بڑا پیار فرمانے والا ہے۔ تو اللہ پاک کو تو معلوم تھا ایسے بھی لوگ آئیں گے، ایسے معاملات ہی بنیں گے، تو بس فرما دیا کہ مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے وہ بندہ پسند نہیں ہے جو میرے محبوب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جب بھی درود شریف پڑھے تو مجبوری کے ساتھ محض پڑھے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک تلاوت، ایک آیت جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ، اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ، کن کے ساتھ؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے، ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، ہم نے کو نہیں بیٹھنا، تو لہٰذا جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو ان غریبوں کو اٹھا دیا کریں۔ جب یہ بات مکمل ہوئی تو اللہ پاک کا فرمان آ گیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم نے تین چیزیں جو آیت سے سمجھنے میں آ رہی ہیں، تین چیزیں ہیں کہ ایک اصل میں چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، ہر موقع پر چھوڑیں، ہر موقع پر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا اگر وہ اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کا عمل ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ پاک نے محبوب کو ارشاد فرما دیا محبوب تھوڑا ایسا کر لیجئے، ایسا کر لیجئے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ پاک جو ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا تو ان کے ساتھ مانوس رہیے، ان سے محبت رکھیے، ان کو ایسے نہ جانے دیے کہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ وہ غریب صحابہ کرام ہیں، وہ مخلص ہیں، پکا سچا ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ساتھ وہ اصحاب صفہ سے آپ سمجھ لیں کہ اس دور میں جو صحابہ کرام ایک خاص چبوترا تھا، اس مقام پر وہ عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے، کوئی ان کا اور معاش نہیں تھا، بس اللہ کی عبادت اور قرآن پاک سیکھنا سکھانا، دینی مسائل سیکھنے سکھانے کے حلقے لگا کرتے تھے۔ آج کل اب مدارس کا نظام لگا لیں، مدارس میں جیسے طلباء کو صحیح طور پر دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک سے سکھایا جاتا ہے، تو ایسا معاملہ تھا۔ تو ظاہر بات وہ غریب تھے، نہ ان کے پاس زمینیں تھیں نہ کوئی اور چیزیں تھیں، تو بڑے بڑے جو چودھری آئے مکہ کے، جو بڑے لوگ تھے، جو گروہ تھا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ان کو جب ہم آئیں تو اٹھا دیا کریں، تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں گے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، اے پیارے محبوب
کہ جو ہے نا ان کو بالکل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے پیار فرمایا کرو۔ اور یہ بڑے صحابہ جو ہیں یہ بڑے بہترین موتی ہیں، آپ کو بڑے جانثار ہیں، آپ سے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ تعلیم و تربیت یہ صحابہ کرام کی علیہم رضوان کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو رہی ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے جو بھی قرآن پاک میں فرمان فرمایا اور جو بھی نصیحت فرمائی تو اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کرنا۔ ایسی جو بھی آیات نازل ہوتی تھیں کہ جس میں تربیت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کیجئے، اس سے بچیے، تو اصل میں اس کے پیچھے یہ مدعا ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ قرآن پاک تو تا قیامت رہنا ہے، تو میرے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا ان کا بھلا اور فائدہ ہو جائے بھائی، وہ بالکل فائدے میں آ جائیں، ان کی تربیت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری صفت جو فرمائی اس آیت سے میں جو معلوم ہوا کہ بطور خاص صبح و شام یہ وہ جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، مطلب ان گروہ کی 3 تعریفیں فرما دیں۔ نمبر 1 کہ ان سے مانوس رہیے، پھر فوائد بتائے۔ نمبر 2 کہ وہ یہ کہ وہ صبح و شام اللہ پاک کا ذکر بڑی کثرت سے کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ترجمہ اللہ اکبر کہ یہ ایک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی اپنی امت سے پیار اور محبت کا یہ انداز ہے۔ اللہ اکبر کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی جو ہے ساتھ ساتھ تربیت فرما رہا ہے اور ساتھ ان کی خاصیت اور خصوصیت فرما رہا ہے کہ اے محبوب جو آپ کے صحابہ ہیں نا وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان میں دوسرا وصف ایک اور ہی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ دن صبح و شام جو ہے نا بالغدات والعشی وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ تو پکارنے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دینی مسائل پر عمل کر رہے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ان صحابہ کی دوسری جو تھی خصوصیت، اس کو بھی اللہ پاک نے بڑا پسند فرمایا۔ اور نمبر 3 یہ جو تیسری اس میں خصوصیت ہے نا، اس پہ تصوف کے بارے میں ہم نے سننا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں، وہ جو صحابہ کرام ہیں، وہ جو جماعت ہے کہ وہ اللہ پاک کی رضا جو بھی کام کر رہے ہیں، رب کو پکار بھی رہے ہیں اور صبح و شام ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اور نمبر 3 ساتھ یہ فرما رہا ہے اللہ پاک کہ وہ اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے جناب، جس ٹائم کوئی بھی ہر عمل کا ہمارے پیچھے نیت ایک ہی ہوگی نا، ہر کام کی ایک ہی نیت ہوگی کہ ہمارا یہی معاملہ ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے پیچھے جس دن ہماری ایک نیت آ گئی اللہ کی رضا، اللہ اکبر، تو دنیا کو چھوڑ دیں گے، آپ اپنی مستی میں آپ محو ہو جائیں گے۔ مثال طور پہ آپ کسی شادی پہ آپ نے جانا ہے، ایک تو نیت ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، لوگوں کو پتہ لگے گا کہ میں آیا ہوں اور لوگ بڑا پروٹوکول وغیرہ اور معاملات ہوں گے، اور ایسے کسی بھی دعوت پہ چلے جائیں وہ تو آپ چلے گئے، لیکن اگر ساتھ ہی آپ کی نیت بنی اچھی کہ میں شادی پہ جا رہا ہوں اللہ کی رضا ہے اور اس کی دل جوئی ہوگی، مسلمان بھائی میرے خوش ہوں گے، تو جب یہ اللہ کی رضا آ جائے گی نا تو پھر سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کو جو تیسرا وصف تھا نا جس پہ اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی، وہ تیسرا وصف ہے یہ کہ وہ اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب جو وہ کام کرتے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، پیارے محبوب سے پیار کر رہے ہیں، مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، تو ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ سے پیار ہے۔ اور پھر اللہ کی رضا کا یار فائدہ دیکھیں آپ، اللہ کی رضا کا جو اتنے وہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، فائدہ اس کا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کی تعریف قرآن پاک میں فرما دی، ان کا تا قیامت کیا کہتے ہیں وہ ہوتا رہے گا تذکرہ، اور ان کی برکتیں میں ملتے رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، اور وہ پیار جو ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں تھا۔ شاعر کچھ یوں کہتا ہے کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، 2 عالم ان دونوں عالموں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب ایک چیز کو پہچان ہو جائے کہ میں نے اس کو پہچاننا ہے اور اللہ پاک کو پہچان لیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لیا، تو پھر کوئی لذت آشنائی حاصل ہو چکی ہے، اور ان دونوں جہاں کی ٹینشن کسی کی نہیں ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے رب ذوالجلال کی وہ رضامندی کے لیے کرنا ہے، اور اس کے ہی کثیر فائدے ہیں۔
اور ہمیں بھی یہ چاہیے، صوفیاء جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں صوفی کہتے ہیں ہم، تو اس میں ایک آج کل جس نے داڑھی رکھ لی، جس نے پگڑی باندھ لی، جس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اسے صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے صوفی بننے کا۔ اس سے سب سے پہلے جو صوفی جس سے کہیں گے نا، اس سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا کہ وہ کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اسے خود دیکھنا چاہیے کہ میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر تو وہ کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہے، پھر وہ صوفی ہے باصفا، وہ اس کی دل کی صفائی مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن اس نے جو کام کرنا زندگی کا، اور ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی کام کیے، جتنے بھی عمل کیے، جتنے بھی بیانات کیے، جتنے بھی ترغیبات عطا فرمائیں، اور جو ارشادات عطا فرمائے، تو اللہ اکبر، اصل مقصد اللہ پاک کی رضا تھا۔ وہ واقعی صوفی باصفا تھے۔ یاد رکھیں، صوفی جو ہے وہ تزکیہ و احسان کو بھی کہتے ہیں، کہ اپنا آپ کا محاسبہ کرنا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں۔ کہ میں کسی پہ اگر کوئی نیکی کرتا ہوں، کسی کو 5 روپے دیے ہیں، تو 10 دن بعد یار میں تو یہ 5 روپے نہیں دیے تھے، پھر کیا فائدہ؟ مطلب اپنے دل کا تزکیہ ضروری ہے، جو وہ کام کر اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تربیت ہے، اور آپ کا یہی عمل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تصوف جو ہے وہ قال سے زیادہ حال کا نام ہے۔ اس طرح ہم جو کہتے ہیں اس سے بہتر کہ اپنے حال کو بہتر کرنا ہی تصوف کا نام ہے، اور زیادہ باتیں کرنے سے، زیادہ بڑے بڑے پیغامات سنانے سے بہتر ہے کہ اپنے دل کی صفائی کی جائے، یہ تصوف ہے۔ اسی طرح جیسے اب صوفی کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو اپنا ظاہری حلیہ، اس سے وہ تو ہے ہی، اس سے بہتر دل کی صفائی بھی ہے، کہ دل کا صاف ہونا ضروری ہے، دل کا پاک دامن ہونا ضروری ہے، ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچ رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ تزکیہ، یہ صوفی کو اس طرف لے کر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ یریدون وجہہ، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رب کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ اصل میں موقع ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کون سا موقع پہ اللہ پاک راضی ہو جائے گا، وہ کون سا موقع کا اللہ پاک جو ہے نا میرے سے بڑا راضی ہو جائے گا۔ وہ صوفی جو ہوتا ہے نا، وہ اس تلاش میں، دنیا کے سے کوئی نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، لوگ یہ کریں گے، لوگوں نے یہ کر دیا، نا، وہ کہتا ہے یریدون وجہہ، اس کا جو ہے بس ارادہ، اس کی توجہ، اس کا چہرہ رب ذوالجلال کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ہے صوفی کے پہچان۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ صوفی باصفا بھی ہیں، اور آپ نے اپنے جتنے مرید ہیں ان کی مکمل تربیت